بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کراچی میں چونکہ بی اے کے ایگزامینیشنز ہونے والے ہیں، جو کالج سائز سے اسٹوڈنٹس بی اے کر رہے ہیں ان کے ایگزامینیشنز ہونے والے ہیں، تو اس سلسلے میں کراچی یونیورسٹی نے سلیبس ایشو کیا ہے، ریڈیوس سلیبس ایشو کیا ہے۔ سلیبس کو لے کر کافی سارے اسٹوڈنٹس کنفیوز ہیں، کافی سارے اسٹوڈنٹس پریشان ہیں۔ وہ اسٹوڈنٹس جو اردو میڈیم میں اپنے جوابات تحریر کریں گے ان کو تھوڑی سی مشکلات ہو رہی ہیں، کیونکہ کراچی یونیورسٹی نے جو سلیبس ایشو کیا ہے وہ انگلش میں کیا ہے۔ تو بہت سارے اسٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ ہمیں اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ سلیبس بتایا جائے۔ تو میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں اسلامک ہسٹری کا سلیبس اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ بتایا تھا، تو آج کی اس ویڈیو میں سوشولوجی یعنی کہ عمرانیات کا سلیبس ایکسپلین کروں گی اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ لیکن وہ اسٹوڈنٹس جو انگلش میڈیم ہیں وہ بھی اپنا سلیبس اپنے سامنے رکھیں، کیونکہ کراچی یونیورسٹی نے جو سلیبس دیا ہے اس میں کافی پیپرز میں 2-3 جگہوں پہ کچھ مسٹیکس ہیں۔ تو سوشولوجی کے سلیبس میں بھی 2-3 مسٹیکس ہیں جو کہ میں یہاں پہ بیچ میں بتاتی رہوں گی۔ تو انگلش میڈیم والے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی اپنا سلیبس اپنے پاس رکھیں تاکہ میں مسٹیکس ان کو بتاؤں تو وہ نوٹ کر لیں۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ عمرانیات، اس حصے میں سے جو ٹاپکس بتائے گئے ہیں وہ ہیں عمرانیات کی تعریف، وسعت، عمرانیات کا نفس مضمون، عمرانیات بحیثیت سائنس، سماجی مفکر جس میں ابن خلدون، اگست کانٹے، ایمائل ڈرکم کو شامل کیا گیا ہے۔ دوسرے چیپٹر میں آئیں گے گروہ۔ اس میں جو ٹاپک کرنے ہیں وہ ہے سماجی گروہوں کی اقسام اور گروہی اعمال۔ تیسرا چیپٹر سماجی ساخت۔ اس چیپٹر میں سے جو ٹاپکس سلیکٹ کیے گئے ہیں آپ لوگوں کے پیپر کے لیے وہ ہیں طبقے کی تعریف، دیہی اور شہری طبقات، سماجی ادارے۔ سماجی اداروں میں جو ٹاپک ہیں وہ ہے تعریف اور خصوصیات، یعنی سماجی ادارے کی تعریف کرنی ہے آپ نے اور سماجی ادارے کی خصوصیات لکھنی ہے۔ پھر سماجی اداروں کی اقسام۔ سماجی اداروں کی اقسام میں خاندان، معاشی ادارے، تعلیمی ادارے، سیاسی ادارے، مذہبی ادارے، معاشرے میں کردار۔ یہاں پہ تھوڑا سا اٹینشن دیجیے گا ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ انگلش میڈیم والے اسٹوڈنٹ پوائنٹ نمبر 3 پہ آ جائیں جہاں پر لکھا ہوا ہے سوشل اسٹرکچر۔ سوشل اسٹرکچر کے سی سیکشن میں آئیں جہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹائپس آف سوشل انسٹیٹیوشنز، جس میں دیا گیا ہے فیملی، اکنامکس، ایجوکیشنل، پولیٹیکل، ریلیجیس رول ان سوسائٹی۔ یہاں پہ دیکھیں ایک پورا سینٹنس ہے ریلیجیس رول ان سوسائٹی۔ تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس کوئی ٹاپک نہیں ہے، یہ بھی ایک ادارے کا نام ہے ریلیجیس۔ اس کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ ریلیجیس کے بعد کاما ہونا چاہیے تھا، اس کے بعد لکھا ہوا ہونا چاہیے تھا رول ان سوسائٹی۔ اس ٹاپک کا یہ مطلب ہے کہ یہ جتنے بھی ادارے بتائے گئے ہیں یعنی کہ خاندان، معاشی، تعلیمی، سیاسی، مذہبی، ان سب کا معاشرے میں کیا کردار ہے وہ آپ نے بتانا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ نے ان سب کا معاشرے میں کردار بتانا ہے، فیملی کا، اکنامکس کا، ان سب کا آپ نے رول بتانا ہے ان سوسائٹی۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ ثقافت۔ ثقافت میں جو ٹاپکس ہیں وہ ہیں معنی، یعنی کہ ثقافت کی میننگ لکھنی ہے آپ نے، معنی لکھنی ہے۔ معاشرے میں ثقافت کا وظائفی کردار۔ 5th پہ آئیں گے سماجی تربیت۔ اب سماجی تربیت میں جو ٹاپک شامل کیے گئے ہیں وہ ہے تعریف، یعنی کہ سماجی تربیت کی تعریف، سماجی تربیت کے مقاصد اور سماجی تربیت کے ادارے۔ آگے بڑھتے 6 چیپٹر میں اجتماعی کردار۔ اب اجتماعی کردار میں آپ لوگوں نے صرف 2 چیزوں کو پڑھنا ہے، ایک ہجوم اور ایک پروپیگنڈا۔
7 पे आते हैं, उसमें है समाजी तगय्युर, यानी कि समाजी तगय्युर चैप्टर का नाम है। और उस चैप्टर में जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो है तारीफ, यानी कि समाजी तगय्युर की तारीफ, समाजी तगय्युर की राह में रुकावट बनने वाले अवामिल। यहाँ पे भी मुझे आप लोगों का अटेंशन चाहिए जी। इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा 7 पॉइंट पे आ जाएं। आपके रिड्यूस सिलेबस में आप लोग 7 पॉइंट पे आ जाएं, जहाँ पे लिखा हुआ है सोशल चेंज। इसमें आपने करना है डेफिनेशन एंड फैक्टर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन एंड फैक्टर्स, उसके पास कॉमा होगा, उसके बाद लिखा हुआ है रेजिस्टेंस टू सोशल चेंज। तो ये कॉमा जो है यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। इसमें 2 टॉपिक्स है, एक तो आपने डेफिनेशन करनी है और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रुकावट बनते हैं सोशल चेंज में, यानी कि फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस टू सोशल चेंज, ये ऐसे आएगा। फैक्टर्स के बाद जो कॉमा लगा हुआ है, स्टूडेंट्स आप इसको हटा दें, इसको आप लिखें फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस टू सोशल चेंज, यानी कि आपने फैक्टर्स लिखने हैं, यानी कि समाजी तगय्युर की राह में रुकावट बनने वाले अवामिल लिखने हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 8th चैप्टर समाजी दर्जाबंदी, जिसमें आपने करना है तारीफ, यानी कि समाजी दर्जाबंदी की तारीफ, खुसूसियात, यानी कि समाजी दर्जाबंदी की खुसूसियात, दर्जाबंदी और जात, ये 3 टॉपिक्स आपने समाजी दर्जाबंदी में करने हैं। 9th पे आते हैं समाजी हरकत पजीरी। समाजी हरकत पजीरी में तारीफ करनी है, ठीक है, यानी कि आपने तारीफ करनी है समाजी हरकत पजीरी की, इक़साम करनी है समाजी हरकत पजीरी के, और समाजी हरकत पजीरी के अवामिल भी लिखने हैं, ठीक है। 10वें पे आते हैं, 10th चैप्टर है समाजी ज़ब्त, जिसमें आपने तारीफ करनी है, जाहिर है समाजी ज़ब्त की तारीफ, समाजी ज़ब्त की शक्लें और ज़राए। यहाँ पे आप लोगों का ये रिड्यूस सिलेबस जो है इसके टॉपिक्स खत्म होते हैं। टोटल 10 चैप्टर्स में से सिलेक्टिव टॉपिक्स आप लोगों को दिए गए हैं। एक एक टॉपिक को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ये सारे टॉपिक्स आपकी बुक में मौजूद हैं। अगर कहीं पर आपको कोई बात समझ में ना आए, कोई चीज़ आप लोगों को कंफ्यूज कर रही हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है, आप उसमें मुझे ईमेल कर सकते हैं। कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं, मैं आपके कमेंट का बर वक्त रिप्लाई करूँगी। मुझे गौर से सुनने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छे से अपने पेपर्स की तैयारी कीजिए। मेरी दुआएं आप सब लोगों के साथ हैं। थैंक यू सो मच।